بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی 12 مہینوں میں پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے اور دوسرا مہینہ ماہ صفر کا ہے۔ صفر کے معنی ہے خالی یا زیرو، کیونکہ اسلام سے پہلے بھی ماہ محرم الحرام کو حرام مہینہ یعنی مقدس مہینہ کہا جاتا تھا، اور اس مہینے میں جنگ حرام تھی۔ محرم کے بعد جو دوسرا مہینہ شروع ہوتا تھا وہ صفر کا تھا، یعنی کہ خالی کا مہینہ، اور اس مہینے میں لوگ اپنے ہتھیار وغیرہ جمع کرتے تھے، جنگ کی تیاری کرتے تھے، اس لیے اسے صفر کا مہینہ کہا جاتا تھا۔ صفر کا مہینہ سختیوں کا مہینہ ہے اور بعض اسے منحوس بھی کہتے ہیں۔ منحوس کے معنی ہیں ناپسندیدہ، برا اور ایسا کہ جس میں کوئی خیر نہیں ہو، کوئی بھلائی نہیں پائی جاتی ہو۔ لیکن سورہ یاسین میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ نحوست خود ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو نحوست آ جاتی ہے، اور جب ہم نیکیاں اور اچھے کام کرتے ہیں تو نحوست ختم ہو جاتی ہے۔ تو ماہ صفر میں جو سختیاں، جو منحوسیت یا جو مشکلات درپیش ہوتی ہیں، ان سے ہم اچھے کاموں کے ذریعے سے بچ سکتے ہیں۔ ان اچھے کاموں میں سے ایک کام ہے صدقہ۔ لہٰذا ماہ صفر میں صدقہ دینے کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ ماہ صفر اس لیے بہت سخت ہے، یا اس مہینے میں بہت مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا اور بلاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس میں بہت بڑی بڑی شخصیات دنیا سے گئی ہیں، جن میں پہلے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو ماہ صفر کی 28 تاریخ کو دنیا سے تشریف لے گئے۔ دوسرے نمبر پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے، آپ بھی 28 صفر کو اس دنیا سے چلے گئے۔ اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر مشکلات اور مصائب کا پہاڑ ٹوٹ پڑا جب ان کے پاپا ان سے جدا ہو گئے۔ فاطمہ زہرا یتیم ہو گئی، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور ملائکہ کے زمین پر آنے جانے کا سلسلہ بھی رک گیا۔ تیسری مصیبت کی گھڑی اہل بیت اطہار پر اس وقت آئی کہ جب اس ماہ کی 13 تاریخ کو جناب سکینہ بنت الحسین، جو کہ رقیہ کے نام سے بھی مشہور ہیں، خاندان اہل بیت کو زندان میں روتا چھوڑ کر پروردگار عالم کی طرف ان کی روح پرواز کر گئی۔ چوتھی مصیبت کی گھڑی امام علی رضا علیہ السلام کی اس ماہ میں شہادت ہے۔ بعض روایت میں 17 صفر اور بعض میں اس مہینے کی یعنی صفر کی آخری تاریخ کو امام علی رضا علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے۔ ماہ صفر کو ماہ صفر المظفر بھی کہا جاتا ہے۔ مظفر کے معنی کامیابی اور کامرانی کے ہیں۔ اس ماہ میں صرف مشکلیں، مصائب اور سختیاں نہیں ہیں، بلکہ اس مہینے میں ایک خوشی اور اچھائی کی بات بھی ہے، اور وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی ہے۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت 7 صفر میں ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ماہ صفر میں ہے، اور کیونکہ ایام اضحیٰ ہوتے ہیں، اس وجہ سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں جشن نہیں منایا جاتا، بلکہ ایام اضحیٰ میں ہی امام علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں مجلس منعقد کی جاتی ہے، اور مجالس میں امام علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی شخصیت کے تمام پہلو بیان کیے جاتے ہیں۔ ماہ صفر کی سختیوں، نحوست، برائیاں اور ناپسندیدہ باتوں کو ختم کرنے کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام نے دعا تعلیم کی ہے کہ اگر اسے ماہ صفر میں 10 مرتبہ ہر روز پڑھا جائے تو ماہ صفر کی تمام برائیاں ہم تک نہیں پہنچیں گی۔ اگر 10 مرتبہ نہیں تو کم از کم
اسے 2 بار یا 5 بار ضرور پڑھنا چاہیے، اور اگر پڑھنے کا ٹائم نہیں مل پا رہا ہو تو ہم اسے لگا کر بھی سن سکتے ہیں تاکہ اس دعا کی تمام برکتیں حاصل ہوں۔ تو آئیے اس دعا کو ہم لوگ سنتے ہیں۔ یا شدید القواب و یا شدید المحال، یا عزیز یا عزیز یا عزیز، ذلت بعظمتك جمیع خلقك فاكفني شر خلقك، یا محسن یا مجمل، یا منعم یا مفضل، یا لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین، فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين۔ ماہ سفر کا ایک خاص اور مومن کی پہچان والا عمل 40 امام حسین علیہ السلام ہے۔ بہترین اور سب سے اچھا عمل تو یہی ہے کہ خود کو کربلا پہنچایا جائے، لیکن جو کربلا نہیں پہنچ سکتے ان کے لیے امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ زیارت 40 کی تلاوت کی جائے۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ خدا اس ماہ سفر میں امام زمان علیہ السلام کے ظہور سے ہماری آنکھوں کو پرنور بنا دے اور ہم امام زمان علیہ السلام کے ساتھ مل کر 40 پر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا سکیں۔ امام مہدی علیہ السلام کی صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھ دیجیے، اور ایک صلوات میرے تمام مرحومین کے لیے پڑھ دیجیے۔